آج 24 محرم سال کا سب سے آخری اور عظیم الشان جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے۔ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، یعنی آپ کے پاس اپنی قسمت بدلنے کا یہ آخری موقع ہے۔ آج کے اس مبارک دن پر جو کوئی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، یا قرض کے بوجھ تلے دبا کوئی پریشان حال ہو، صرف ایک مٹی کے برتن میں تھوڑا سا نمک رکھ کر اللہ کو سمجھ کر یہ چھوٹا سا عمل کر لیتا ہے، اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ دولت سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گے، پر آپ کے گھر سے کبھی رزق ختم ہی نہیں ہوگا۔ دیکھیے، سال کے اس مخصوص مہینے کا آخری جمعہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ بڑے ہی مقدر والے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں جو آج آخری موقع پر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے اور یہ عظیم موقع آپ کو مل رہا ہے، ورنہ اس وقت بھی دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس آخری موقع کی تاثیر سے محروم رہ جائیں گے۔ اس عمل کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا، اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ آج اس 24 محرم کے آخری جمعہ کی بدولت آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو سالوں کی عبادت سے نہ مل سکا۔ بس آپ نے اس عمل کو پوری ترتیب اور پورے یقین کے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ کوئی بھی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے بہت دھیان اور توجہ سے بات کو سمجھنا ہے۔ یہ 24 محرم کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ محرم کا آخری جمعہ ہے، یعنی اس بابرکت مہینے کی رحمتوں و برکتوں کو سمیٹنے کا آخری دروازہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ اپنی فضیلت میں کتنا عظیم ہے، اور جب اس مہینے کا آخری جمعہ آتا ہے تو اس کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک پل قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دنوں میں جمعہ کے دن کو سب سے افضل دن بنایا۔ یہ سید الایام ہے، یعنی سب دنوں کا سردار ہے، اور جب محرم، جسے فتح اور مبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس کا آخری جمعہ اس دن سے ملتا ہے تو آسمان سے رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ آج کا یہ آخری موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا ایک سال آپ کو اس دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی طاقت کو جانیں، کیونکہ یہ وہی دن ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ ہر خالی جولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ آج آپ کے دلوں میں جو بھی دکھ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، اس سب کو اپنے ذہن میں رکھ کر آج آپ نے اس وظیفے کو سننا اور سمجھنا ہے۔ اگر آپ گھر میں رزق کی تنگی کی وجہ سے دن رات پریشان رہتے ہیں، قرض کے بوجھ نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے، یا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے اور دکان پر گاہک نہیں آتے، تو آج کا یہ آخری جمعہ آپ کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کسی پرانی بیماری میں مبتلا ہیں، دوائیاں اثر نہیں کر رہی، یا گھر میں اچانک ہر بندہ بیمار رہنے لگا ہے، تو اس نمک اور اللہ کو سمجھ کے اس عمل کی برکت سے ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ بہت سے عام لوگ ایسے ہیں جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، بیٹیوں کے نصیب باندھ دیے گئے ہیں، یا دشمن نے آپ کے اوپر جادو ٹونا اور بری بندش کروا رکھی ہے جس کی وجہ سے ہر بنتا کام بگڑ جاتا ہے، تو آج اس آخری موقع پر آپ کی بندش ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ جن بہنوں کی گود خالی ہے، جو اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے طعنے سنتی ہیں اور مایوس ہو چکی ہیں، وہ بھی آج کے اس دن مایوس نہ ہوں، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب کچھ ملنے کا دن ہے۔ میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، اس عمل کے پیچھے بہت بڑے موضوع اور سچی کہانیاں موجود ہیں۔ گزرے سالوں میں جن لوگوں نے اس 24 محرم کے آخری جمعہ پر نمک کا یہ عظیم عمل کیا، ان کی زندگی اچانک بدل گئی۔ ایک عام سا غریب شخص تھا جو دہاڑی لگاتا تھا، کرائے کے گھر میں رہتا تھا، کھانے کے لیے پیسے ادھار لیتا تھا۔ جب اس نے پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ اس آخری موقع پر یہ نمک والا عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں ایسی برکت، کاروبار میں ایسی کامیابی، اور آج اس کا اپنا ذاتی گھر ہے، وہ لوگوں میں خود صدقہ خیرات بانٹتا ہے۔ ایک ایسی بہن تھی جس پر دشمنوں نے ایسی سخت بندش کی کہ ہر رشتہ آ کر ٹوٹ جاتا، لیکن اس ایک مٹی کے برتن میں نمک رکھ کر پڑھنے کی بدولت اس کی ساری بندشیں جڑ سے ختم ہو گئیں، اور آج وہ اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ یہ عمل کرنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا اثر دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ بہت دھیان سے سنیے گا، کیونکہ کوئی بھی فالتو بات اس میں نہیں ہے، ہر بات آپ کی کامیابی کے لیے ہے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو کس طرح، کس وقت اور کس ترتیب کے ساتھ شروع کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو، آپ کو فوراً اثر نظر آئے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اب یہاں پر ایک بہت ہی ضروری اور دھیان والی بات ہے،
اس عمل کو سمجھانے اور بتانے میں مجھے تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو خود کرنے بیٹھیں گے تو اس میں بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ یہ صرف چند منٹوں کا کھیل ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو بنا سمجھے آدھا ادھورا چھوڑ دیا تو اس کی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے جلد بازی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ اس سال کا آخری جمعۃ المبارک ہے، آخری موقع ہے۔ اس عمل کا ہر ایک حصہ، ہر ایک لفظ، اس کا مخصوص طریقہ ہی اس کی اصلی طاقت ہے۔ جب تک آپ اس کی پوری روح کو نہیں سمجھیں گے تب تک اس کا اثر پورا نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ آج نمک کا یہ برتن سامنے رکھ کر بیٹھے تو آپ کا دل اور دھیان پوری طرح اللہ کی ذات پر ہو۔ اس لیے اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اب ہم اس وقت پر اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے اس وظیفے کی اصلی تاثیر شروع ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا دل کو تھام کر سنیے کہ اس محرم کے آخری جمعہ کی رات اور دن میں آسمان پر کیا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ دنیا کے سب سے افضل دن یعنی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی مخصوص رحمت آسمان سے زمین پر اترتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن دنیا میں اللہ کے نوری فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق یعنی کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ زمین پر آ کر ان خوش قسمت لوگوں کے نام لکھتے ہیں جو اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو اس آخری موقع پر اللہ الصمد کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرشتے ان کے نام لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے اس مبارک دن پر مجھے پکارا ہے، اس لیے اس نے جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے اسے عطا فرمایا۔ جب خدا خود آپ کی جولی بھرنے کا فیصلہ کر لے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل یا محتاج نہیں کر سکتی۔ اس لیے اب بالکل تیار ہو جائیں، کیونکہ اب میں آپ کو اس نمک والے عمل کا سب سے پہلا حصہ بتانے والا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح شروع کرنا ہے۔ اب آپ بہت ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ اس عمل کا طریقہ سمجھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے آپ کو دنیا کی کوئی مشکل یا مہنگی چیز لینے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آپ نے صرف اپنی گھر میں موجود عام کھانے والا سفید نمک لینا ہے۔ نمک ہر گھر میں ہمیشہ موجود ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل ہر کوئی بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ آپ نے مٹی کا ایک چھوٹا سا برتن یا کوئی بھی صاف پیالی لینی ہے، اس میں تھوڑا سا نمک رکھنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی باریک اور اثر انداز بات کو سمجھیں جو اس وظیفے کے اثر کو ہمیشہ کے لیے بڑھا دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس مٹی کے برتن میں نمک کی مٹھی آپ اپنے گھر کے کسی چھوٹے بچے یا پھر گھر کے کسی بزرگ سے دلوائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے۔ بزرگوں کی عبادت اور نیکیاں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ان کے ہاتھوں سے نمک اس برتن میں آئے گا تو اس وظیفے میں ایسی برکت اور اثر پیدا ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی بچہ یا بزرگ موجود نہ ہو تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آپ خود بھی باوضو ہو کر اپنے ہاتھ سے یہ نمک برتن میں رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبی اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں وقت کی یا جگہ کی کوئی سخت یا پابندی نہیں ہوتی۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک یا شہر میں ہوں، آپ اس کو وہیں بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ صبح 8 بجے، 9 بجے، 11 بجے یا جمعہ کی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد پورے دن میں جب بھی آپ کو آسان لگے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس کی برکت سیدھا آپ کے گھر پر اثر کرے گی، آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نمک سامنے رکھ کر بیٹھیں گے تو آپ کا وضو بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب اس نمک پر آپ نے سب سے پہلے نیت کیسے کرنی ہے، کون سا خاص درود پڑھنا ہے، وہ بہت دھیان سے سنیے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے اس مٹی کے برتن میں رکھی ہوئی چینی یا نمک کو جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اس چینی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس چینی پر پورے دل اور توجہ کے ساتھ 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نمک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ چینی بھی لے سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ درود پڑھ کر اب یہاں پر آپ کی فضیلت اور اسلامی حوالہ بہت دھیان سے سنیے کہ اس مبارک دن پر درود ابراہیمی پڑھنے کی طاقت کیا ہے۔ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
عظیم الشان فرمان مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ تو عام دنوں کی فضیلت ہے، لیکن جب محرم کا یہ آخری جمعہ ہو اور آپ آخری موقع پر چینی کو ہاتھ میں لے کر 11 بار یہ درود پاک پڑھیں گے تو آسمان سے رحمتوں کا کیا علم ہوگا۔ درود پاک اس وظیفے کی چابی ہے۔ جب آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا، آپ کا یہ وظیفہ سیدھا آسمان پر قبولیت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ تب تک آسمان پر نہیں جاتا جب تک اس کے شروع میں درود کا تحفہ نہ شامل کیا جائے۔ اس لیے جب آپ چینی پر ہاتھ رکھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید درود پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت خدا کے فرشتے آپ کا درود حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس 11 بار درود کی بدولت چینی کے ایک ایک دانے پر ایسی نورانی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے گھر کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جب آپ 11 بار درود ابراہیمی مکمل کر لیں تو اب آپ نے اس چینی پر عظیم الشان کلمات پڑھنے ہیں، اور وہ ہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس محرم کے آخری جمعہ پر استغفار پڑھنے کا ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کا یقین پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک بہت سچا اور عظیم قصہ ہے۔ ایک شخص تھا جو برسوں سے بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، گھر میں فاقے چل رہے تھے، دکان پر کوئی کیسا ایک گاہک تک نہیں آتا تھا۔ دشمن اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں تھا، اس کے اوپر سخت بندشیں تھیں۔ اس نے دنیا کے ہر دروازے پر ہاتھ پھیلایا، ہر بندے سے مدد مانگی، لیکن ہر جگہ سے اسے ذلت اور مایوسی ملی۔ پھر ایک دفعہ سال کا ایک اہم مہینہ آیا اور محرم کا آخری جمعہ آ چکا۔ کسی اللہ والے نے اسے بتایا کہ آج آخری موقع ہے، آسمان سے رحمت کی آخری بارش ہو رہی ہے، تم سب چھوڑ کر چینی پر ہاتھ رکھ کر باوضو ہو کر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے رو رو کر استغفار کرو۔ اس شخص نے اس آخری جمعہ کی دوپہر کو نماز کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر چینی سامنے رکھی اور پورے دل سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کا رونا اور اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ ابھی اس نے وظیفہ مکمل ہی کیا تھا کہ اگلے ہی دن غیب سے ایسے اسباب بنے کہ ایک ایسی جگہ سے اس کو کاروبار کی بڑی آفر آئی جہاں سے اس نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا ساری زندگی کا قرض صرف چند دنوں میں اتر گیا۔ دکان پر گاہکوں کا آنا جانا اتنا بڑا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور جو دشمن اسے ذلیل کرنا چاہتے تھے وہ خود اس کے سامنے محتاج ہو گئے۔ یہ ہے استغفار کا معجزہ۔ جب آپ چینی پر ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رزق کے راستے میں آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ یعنی اپنے گناہوں کی دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں رزق آسمان سے بارش کی طرح برستا ہے۔ اس لیے 24 محرم کے آخری جمعہ پر جب آپ اس چینی پر یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل فوری طور پر نکل آئے گا۔ آپ نے اس کو پورے دھیان سے بغیر کسی جلد بازی سے پڑھنا ہے، کوئی فالتو بات یا سستی اپنے دھیان میں نہیں آنے دینی۔ اب اس کے بعد اس چینی پر جو تیسرا اور سب سے اہم کلمہ پڑھنا ہے جس سے رزق کا آسمان ہلا دینے والا بیت کھلے گا، وہ اگلے مرحلے میں بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آپ نے اس مخصوص جگہ سے ہلے بغیر، بنا جگہ چھوڑے اور کسی سے بات کیے بغیر فوری طور پر دوسرے نمبر پر اس چینی پر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور سورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن اپنے اثر اور اپنی طاقت کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی اور بڑی سے بڑی سورت کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس محرم الحرام کا آخری جمعہ ہو، آپ آخری موقع پر چینی کو ہاتھ میں لے کر 11 بار یہ درود پاک پڑھیں گے تو آسمان سے رحمتوں کا کیا علم ہوگا۔ درود اس وظیفے کی چابی ہے۔ آپ 11 بار درود پڑھتے ہیں، آپ کی دعا، آپ کا یہ وظیفہ سیدھا آسمان پر قبولیت کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ تب تک آسمان پر نہیں جاتا جب تک اس کے شروع میں درود کا تحفہ نہ شامل کیا جائے۔ اس لیے جب آپ چینی پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ کے دل میں یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت خدا کے فرشتے آپ کا درود لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس 11 بار درود کی بدولت چینی کے ایک ایک دانے پر ایسی نورانی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے گھر کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم کی جائے گی۔ جب آپ 11 بار درود مکمل کر لیں تو اب آپ نے اس چینی پر عظیم الشان کلمات پڑھنے ہیں، اور وہ ہیں استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب اس محرم کے آخری جمعے پر استغفار پڑھنے کا ایک سچا اور حیران کن معجزہ سنیے گا، جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کا یقین پتھر کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ کا یہ بہت ہی سچا اور عظیم قصہ ہے کہ ایک شخص تھا جو برسوں سے بہت زیادہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا، گھر میں فاقے چل رہے تھے، دکان پر کوئی ایک گاہک تک نہیں آتا تھا، دشمن اس کو ذلیل کرنے کے چکر میں تھے، اس کے اوپر سخت بندشیں تھیں۔ اس نے دنیا کے ہر دروازے پر ہاتھ پھیلایا، ہر بندے سے مدد مانگی، لیکن ہر جگہ سے اسے ذلت اور مایوسی ملی۔ پھر ایک دفعہ سال کا ایک یہی اہم مہینہ تھا اور محرم کا آخری جمعہ تھا۔ کسی اللہ والے نے اسے بتایا کہ آج آخری موقع ہے، آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے، تم سب چھوڑ کر چینی پر ہاتھ رکھ کر باوضو ہو کر بیٹھ جاؤ، اللہ سے رو رو کر استغفار کرو۔ اس شخص نے اس آخری جمعے کی دوپہر کو نماز کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ کر چینی سامنے رکھی، پورے دل سے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اس کا رونا، اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ ابھی اس نے وظیفہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ اگلے ہی دن غیب سے ایسے اسباب بنے، ایک ایسی جگہ سے اس کو کاروبار کی بڑی آفر آئی جہاں سے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کا ساری زندگی کا قرض صرف چند دنوں میں اتر گیا۔ دکان پر گاہکوں کا آنا جانا اتنا بڑھ گیا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ جو دشمن اسے ذلیل کرنا چاہتے تھے وہ خود اس کے سامنے محتاج ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے استغفار کا معجزہ۔ جب آپ چینی پر ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے رزق کے راستے میں آنے والی بڑی سے بڑی رکاوٹ یعنی گناہوں کی دیوار کو گرا دیتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو رزق آسمان سے بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے 24 محرم کے آخر میں جب آپ اس چینی پر توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل یہاں سے نکل آئے گا۔ اب آپ نے اس پورے دھیان سے بغیر کسی جلد بازی کے پڑھنا ہے، کوئی فالتو بات یا سستی اپنے دھیان میں نہیں آنے دینی۔ اب اس کے بعد اس چینی پر جو تیسرا اور سب سے اہم کلمہ پڑھنا ہے، جس سے رزق کا آسمان ہلا دینے والا بیت کھلے گا، وہ آخری سٹیپ میں آپ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب ہم اس عظیم الشان وظیفے کے سب سے آخری اور سب سے طاقتور حصے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مبارک اسم مبارک ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی بندش، جادو اور مصیبت کو منٹوں میں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ سورہ کوثر کے فوراً بعد آپ نے اس چینی پر اللہ تعالیٰ کا عظیم نام یا قہار پڑھنا ہے۔ یہ نام اپنے اثر میں آگ کی طرح تیزی سے کام کرتا ہے۔ اگر آپ پر برسوں سے کسی دشمن نے نظر بد، حسد، جادو ٹونا، جنات کے اثرات چھوڑ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ہر بنتا کام بگڑ جاتا ہے، تو آج اس 24 محرم کے آخری جمعہ پر اس نام کی ایسی برکت نازل ہوگی کہ ہر طرح کا کالا جادو اور حسد ہمیشہ کے لیے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ بہت سے گھروں میں رزق کی ایسی سخت بندش کر دی جاتی ہے کہ لاکھ کوشش کے بعد بھی پیسہ گھر میں نہیں ٹکتا، یا پھر بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اور اولاد کی بندش کر دی جاتی ہے کہ برسوں تک خوشیاں ترس جاتی ہیں۔ آج اس آخری موقع پر جب آپ چینی پر یا قہارو پڑھیں گے تو خدا کے حکم سے ہر طرح کی رزق کی بندش اور اولاد کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب لوگ ہر طرح سے مایوس ہو کر دشمن کے ظلم سے تنگ آ کر اس نام کا آسرا لیتے ہیں تو اس کے دن اچانک پلٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی موجود ہے کہ ایک شخص پر دشمنوں نے اس قدر جادو اور بندش کی کہ اس کی چلتی ہوئی دکان تباہ ہو گئی، وہ دانے دانے کو محتاج ہو گیا۔ پھر اس نے محرم کے اسی آخری جمعے پر چینی پر یا قہارو کا یہ عمل کیا تو اللہ نے اس کے دشمن کی ہر چال کو الٹا کر دیا اور اس کی دکان پر پہلے سے دگنا رزق برسنا شروع ہو گیا۔
یہ نام دشمن کے شر سے نجات دینے اور آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھولنے کی ایسی چابی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے آپ نے بنا جگہ چھوڑے پورے دھیان اور پکے یقین کے ساتھ اس چینی پر اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اسم مبارک پوری 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت ذہن میں یہ سوچ رکھیں کہ آپ کے گھر سے ہر بلا، ہر جادو، ہر طرح کی بندش ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب اس عظیم وظیفے کے بالکل آخر میں ہم اس مبارک نام پر پہنچ چکے ہیں جو اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یعنی اس کے بغیر وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے اس چینی پر پورے دل کے ساتھ، خلوص اور پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم مبارک نام اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے پوری 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ آسمان سے رزق اور برکت کو کھینچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ 70 بار پڑھ لیں تو اس چینی پر آپ نے 3 مرتبہ گہری پھونک مار کر دم کرنا ہے۔ اب اس چینی کا استعمال بہت ہی دھیان اور توجہ سے سمجھ لیجئے۔ اس دم کی ہوئی چینی کو آپ نے اپنے گھر کے صاف حصے میں جہاں چونٹیاں آتی ہیں وہاں ڈال دینا ہے۔ چینی کے ایک ایک دانے کو جب کوئی چونٹی یا پرندہ کھائے گا تو اس کے ہر دانے کے بدلے آپ کے گھر پر آسمان سے رحمتیں اور نعمتیں برسیں گی۔ اگر گھر کے آس پاس چونٹیاں نہ ہوں تو آپ اس چینی کو پانی میں گھول کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک سکتے ہیں، یا گھر کے کھانے پینے کی چیزوں میں شامل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، گھر کے تمام افراد کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کی برکت سے آپ کا پورا گھر نورانی حصار میں آ جائے گا۔ آج 24 محرم کا آخری جمعہ ہے، مخصوص اور آخری موقع ہے۔ اگر آپ کے دل میں مولا حسین علیہ السلام اور پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت موجود ہے تو اس آخری موقع پر اپنی حاجت کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے اور آخری جمعہ کے صدقے آپ کی جولی کو مال و دولت اور سکون سے بھر دے۔ آمین الہی آمین۔